میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ وقت دے کر جم کر آپ تشنگی بلھائیں. کچھ اس طرح سے مقدر بنا رہے ہیں, نظر میں گنبد خضرا بسا رہے ہیں. فرشتوں ہاتھ بٹاؤ ہمارے کاموں میں, نبی کے ذکر کی محفل سجا رہے ہیں. میں بڑے ادب کے ساتھ ملک ہندوستان کے بہترین چہیتے مقرر نوجوانوں کی دل کی دھڑکن, اگر میں یہ کہہ دوں کہ امبیڈکر جی اگر سنویدھان میں یہ لکھ کر چلے جاتے کہ جلسہ لوٹنے پر بھی کیس ہو سکتا ہے, مقدمہ ہو سکتا ہے, تو ملک ہندوستان کے جلسوں کو جس انداز میں عبداللہ سالم لوٹ رہے ہیں, اس وقت وہ عمر قید کی سزا پا رہے ہوتے, اس انداز میں لوٹتے ہیں. میں بڑے ادب کے ساتھ بڑے بھائی سے گزارش کر رہا ہوں حضرت تشریف لائیں اور اپنے قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازیں. اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال الله تبارك وتعالى ضربت عليهم الذلة والمسكنة. وقال الله تبارك وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كجسد واحد أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer and almighty worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. O my Lord, expand me my grace, it is my task for me. Remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vishveshvara Adi Purusha Aparampara Alleka Purusha Namaha. Rudrvo Giriva Ashraita Pishacha प्यारो नाम पर जाम जही अब ब्रह्मा दुविशो जही तुवम तूर्य तरुष्यतः असत्यम विभाजनी. ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावदीदवस्तु मा विद्विषावहे. ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम्भिर्दै. ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति. जनाब सदर मजलिस, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दानिशवरान कौम व मिल्लत, इस पिंडाल में दूर दराज से तशरीफ लाए दीनी ईमानी गैयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों,
پردے میں بیٹھی ہوئی ہمارے سماج کے عزتدار ماں اور بہنوں، جلسہ سیرت النبی اصلاح معاشرہ کے عنوان پر یہ ایک بڑا پروگرام اس علاقے میں، اس گاؤں میں منعقد کیا گیا۔ 28 اپریل سن 2023 کو اس پروگرام کی تاریخ طے ہوئی تھی۔ کسی وجہ سے ملتوی ہونے کے بعد آج یہ پروگرام قضا اور کفارے کے طور پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ ساتھیوں، میری آنے کی ترتیب بالکل نہیں بن پا رہی تھی۔ بڑے بھائی مجاہد حسنین حبیبی صاحب کی کوشش رہی اور اس پروگرام کے ذمہ دار جناب نسیم بھائی، ان کی پوری ٹیم کی محنت اور ان کے خلوص کی وجہ سے شاید یہاں پر میری حاضری ہوئی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے اس لمبے سفر کو حشر کے میدان میں میرے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور اس پروگرام میں وہ کہنے کی توفیق دے جس پہ میں مکمل طور پر خود عمل کر سکوں۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میری بات تھوڑی کڑوی ہوتی ہے کبھی کبھی، پتہ نہیں میری عادت ہے، بری عادت کہیں آپ یا اچھی عادت کہیں، کہ کچھ بات سامنے جب آئے تو مجھ سے چھپتی نہیں ہے۔ اس پروگرام کا ایک جو عنوان ہے اس میں ایک جلسہ سیرت النبی، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت۔ تقریباً 75% پروگرام ایسے ہوتے ہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے سیرت النبی کا عظیم الشان جلسہ، کانفرنس، سیرت النبی، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں، دنیا بھی جانتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا راستہ ہے کہ جب آدمی اس پر چلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ یقیناً کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ محمد الرسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے ایک اسوہ ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک کامیاب قوم کی مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں دنیاوی اعتبار سے۔ ہم لوگ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پر جلسے بڑی ایک وشال جلسہ منعقد کرتے کراتے ہیں، مگر جلسوں میں جلسے کے بعد جو تبدیلی، جو کنورژن ہونا چاہیے وہ قوم میں نہیں دکھتا ہے۔ ہم نبی پاک علیہ السلام کے ماننے والے، we believe in one Allah and immediately and after that and then we trust the last messenger of Muhammad sallallahu, the last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, and his name is Muhammad sallallahu alayhi wa sallam۔ اس بات کو ہم جانتے ہیں، لیکن پوری دنیا کے مسلمان اور یہ قوم کیوں ذلیل اور رسوا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو جانتے ہیں، بیان کرتے ہیں جلسوں میں، اور جو لوگ اغیار سمجھے جاتے ہیں، دشمن سمجھے جاتے ہیں، ہمارے شریعت کے، اسلام کے، شاعر اسلام کے، آج وہ دنیا میں راج کر رہے ہیں، آج وہ حکومت کرتے ہیں، آج وہ ہمارے خون کو پانیوں کی طرح بہاتے ہیں۔
اور آج وہ ذلیل قوم ہونے کے باوجود بھی آج وہ دنیا کی کامیاب ترین قوم مانی جاتی. What's reason؟ کیا وجہ ہے؟ اشارہ سمجھیے گا. دنیا کے اندر اس وقت ایک ہی سپر پاور قوم ہے، ایک ہی دنیاوی اعتبار سے، جنہیں ہم اور آپ یہودی کے نام سے جانتے ہیں. اور دنیا کی سب سے زیادہ غلامی کرنے والی قوم یہی قوم بھی رہی ہے، اور سب سے زیادہ ذلیل قوم شریعت کی نظر میں یہی قوم ہے. میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا پیش کیا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ ٹو دا ڈے آف ججمنٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فائنلی اعلان کیا قیامت تک کسی کے ماتھے پر اگر ذلت و مسکنت کی مہر لگا دی گئی ہے تو وہ یہودی. اور ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بالاتفاق تمام مفسرین کا یہ ماننا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہے، اول الضالین سے مراد نصارہ ہے، عیسائی ہے. کئی جگہ پر قرآن تو ہمارے لیے حرف آخر ہے، مصدق کلام ہے. نو نیڈ ٹو پروو دیٹ، ضرورت ہی نہیں ہے اس کو کسی کی کلام کے پروف کی، تصدیق کی. قرآن کہہ رہا ہے یہ مغضوب قوم ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے یہ ذلیل قوم ہے. واضح لفظوں میں کوئی شک اور شبہ نہیں، اشارت النص سے نہیں، اقتضاء النص سے نہیں. فقہ کے اصول میں یہ سب پڑھائے گئے تھے. میں علماء بیٹھے ہیں، یہ زیادہ آپ کو تفصیل سے سمجھا سکتے. بالکل واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا. اور ہم نے دنیا میں بھی دیکھا 1915 تک اگر کسی نے دنیا کی پر کسی قوم نے غلامی کی ہے، ذلت کی زندگی گزاری ہے تو وہ یہودی. لیکن آج دنیا کی جو بڑی طاقت ہے ملک کے اعتبار سے، امریکہ جس کو ہم لوگ جانتے ہیں، اس کے اوپر بھی، اس کے پشت پر بھی اگر کسی کا ہاتھ ہے، آپ کہیں گے کہ مولانا یہودی پر امریکہ کا ہاتھ ہے. نہیں، امریکہ بھی اگر کسی قوم سے ڈرتا ہے تو وہ یہودی سے ڈرتا ہے. اور آج ایک مظلوم ملک کے اوپر جو ظلم و زیادتی کر رہا ہے وہ اسی قوم کے افراد کے ذریعے سے، جو اسرائیل ہے واضح لفظوں میں، اس کے ذریعے سے. اور ملک اسرائیل میں یہودی لوگ بستے ہیں. پوری دنیا میں کتنی تعداد ہے ان کی؟ صرف 1.5 کروڑ. پوری دنیا میں، پوری دنیا میں 1.5 کروڑ، 70 سے 80 لاکھ میکسیمم تعداد ان کی اسرائیل میں. اور یہ اسرائیل بہت پرانا نہیں ہے، بہت پرانا نہیں ہے. ان کو اپروول ملا تھا، ان کا ڈیٹ آف برتھ جو ان کو سرٹیفکیٹ دی گئی تھی وہ تاریخ تھی 1947. جب سے ہمارا ملک آزاد ہوا تب سے ان کو بھی یونائٹڈ نیشن نے ان کو اپروول دیا تھا. لیکن کیسے وہ لوگ کامیاب ہوئے؟ میں سیرت النبی سے جوڑنا چاہتا ہوں. کیسے وہ اتنے کامیاب ہوئے؟ آج اسرائیل پر ہاتھ ڈالنے سے کوئی 100 مرتبہ سوچتا ہے کہ ہم اس پر ہاتھ ڈالیں کہ نہیں ڈالیں. اسرائیل حکومت نہیں کرنا چاہتا، ان کو کرسی نہیں چاہیے، ان کو گدی نہیں چاہیے، ان کو اقتدار بھی نہیں چاہیے. وہ اس پر محنت بھی نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی بادشاہ ہے تو وہ بادشاہ بھی اس کی نوکری کرے، اور جو راستہ ہو سکتا ہے
اس کو اپنے پیروں تلے روننے کا ہر وہ کام کرتا ہے اسرائیل، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، دنیا کو معلوم بھی نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ آخر اس کے سکسیس کے پیچھے کیا ہے؟ جو قوم 1915 تک غلامی کر رہی تھی، ہمیشہ سے دیکھیں آپ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے مدینے میں جانے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے قبیلہ اوس و خزرج کا واقعہ دیکھی، وہاں سے لے کر ابھی تک اور ان سے پہلے بھی بھگائے گئے، ہٹائے گئے، 1915 تک غلامی میں رہے، کس نے نہیں مارا اس کو؟ ہر کسی نے ان کو مارا، ہر کسی نے اس پر ظلم و زیادتی کی، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے کرتوت کی وجہ سے لٹتے اور پٹتے رہے۔ لیکن جب 1915 کے بعد وہ قوم محنت کرتی ہے تو آج اس کو 100 سال سے کچھ ہی دن ہوئے، بلکہ 100 سال بھی یوں کہیے مکمل طور پر وہ حکومتی اعتبار سے نہیں گزار پائے کہ آج دنیا ڈرتی ہے ان سے، اس قوم کے افراد سے۔ سب سے زیادہ پڑھا لکھا یہودی، سب سے زیادہ شارپ مائنڈیڈ یہودی، سب سے بڑا ہیکر، دنیا کا ٹیکنالوجی کو ہیک کرنے والا یہودی، دنیا کی مضبوط سیکیورٹی کو ہیک کرنے والا انٹیلیجنس یہودی کے اندر، معیشت کی دنیا میں سب سے بڑا سردار کوئی ہے یہودی، پروڈکٹ کی دنیا میں، ایجنسیز کی دنیا میں کامیاب ترین اگر کوئی ہے وہ یہودی، کاسمیٹک کی دنیا میں یہودی، کولڈ ڈرنک کی دنیا میں یہودی۔ آج بھارت کے اندر 320 پروڈکٹ ایسے ہیں جنہیں ہم صبح سے لے کر شام تک استعمال کرتے ہیں، ان تمام کو بنانے والا یہودی۔ اتنے کامیاب کیسے ہو گئے؟ میرے خیال سے تین چیزوں پر، تین باتوں پر انہوں نے ہمارے نبی کی سیرت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا، تین باتوں کو لے کر میں وہ تین باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ اور یہ قاعدہ ہے، مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ، میرے شیخ اول، بخاری جلد اول میں نے ان سے پڑھی، وہ فرماتے تھے کہ جو بھی آدمی قرآن کے احکام پر، آدمی جو بھی انسان، جو بھی ویکتی اللہ کے حکم پر، نبی کے طریقے پر دنیا میں چلے گا، دنیا پر دنیاوی زندگی میں عمل کرے گا، وہ انسان دنیا میں ضرور کامیاب ہوگا، مرنے کے بعد بات کی بات ہے۔ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اچھے کام کی وجہ سے اس کو اچھا رزلٹ دیتے۔ یہودی نے 3 بڑے اچھے کام کیے جو ہمیں کرنا تھا، ہم مسلمانوں کو 3 بڑے کام کیے اچھے، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت و سنت کے مطابق۔ That's why nowadays they become successful۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ کامیاب ہے، اور ہم نے چھوڑ دیا چھوٹی چھوٹی باتیں، ہم باتوں پر ہم عمل نہیں کر پاتے ہیں، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزار پاتے ہیں۔ That is why day by day they are going to the depth، ایک دم ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں اور وہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ کون سی چیز تھی؟ ایک چیز، سب سے پہلی چیز ایجوکیشن کو انہوں نے اپنایا، تعلیم کو، جبکہ یہ فریضہ کن کا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ہم مسلمان قوم کو اپنی بیسک باتوں کو بھی سیکھنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی جانکاری پراپت کرنے کے لیے ہم لوگ محنت نہیں کرتے۔
نماز کے فرائض پوچھ لیے جائیں، ہمارا نوجوان بغلیں جھانکے گا بھی۔ وضو کے فرائض کے بارے میں بڑے بڑے عمر دراز سابق نوجوان حضرات سے پوچھ لیا جائے کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں، وہ نہیں بتا پائے گا آپ کو۔ غسل میں کتنے فرائض ہیں، وہ نہیں بتا پائیں گے۔ آپ اگر شادی کے کیا اصول ہیں اور جناب خرید و فروخت کے کیا اصول ہیں، یہ نہیں ہمارا مسلمان نہیں جانتا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تمام مسلمانوں پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے وہ اپنی زندگی کے ہر حلال اور حرام چیز کو جان سکے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی کو کانٹیکٹ کیا گیا، پہلی مرتبہ تو پڑھنے کے ذریعے سے کیا گیا، پڑھنے کا پیغام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی وحی نازل کی اور کہا، اے محمد اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھنے کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا۔ اس پر کون عمل کرتا ہے؟ یہودی مذہب پر عمل نہیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے، آپ میں سے کوئی آدمی جائے گا کہے گا کہ I want to be a یہودی، I want to convert my religion into the یہودی، میں اپنے اس دھرم کو بدلنا چاہتا ہوں، یہودی بننا چاہتا ہوں۔ یہودی کہے گا کہ there is no way، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں، ہم دھرم نہیں بدلواتے۔ یہودی دھرم پر عمل نہیں کرتے، وہ نسل پر عمل کرتے، نسل بناتے۔ سب سے زیادہ ایجوکیشن پر محنت اگر کسی قوم نے دنیا کے اندر کی ہے، تعلیم کے اوپر۔ وہ الگ بات ہے کہ کون سی تعلیم، دینی و دنیاوی، بعد میں علماء کرام کریں گے ان کے الگ حصے، لیکن تعلیم پر، ایجوکیشن پر اگر سب سے زیادہ پڑھا لکھا ودوان کوئی ملے گا دنیا میں تو وہ یہودی ملے گا آپ کو۔ سب سے زیادہ بال سفید ہو جاتے ہیں، وہ شادی نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر ریسرچ کرنے کی ایک کیڑا ہوتا ہے اندر میں۔ ہر چیز میں ریسرچ، ہر چیز میں۔ مر جائے کوئی آدمی اس پہ ریسرچ، کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، 20-25 سال گزر گئے، اس پہ ریسرچ ایجوکیشن، نالج، ڈیپلی جا کر کھودنا۔ ہم میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے مسلم بھائیوں میں بس وہ نہیں معلوم تو مولانا صاحب کو فون کر لیتے کہ مولانا صاحب یہ مسئلہ بتا دیجئے، بس ہو گیا۔ وہ کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے نوجوان، ہمارے مسلم قوم میں یہ تڑپ نہیں۔ تو ایجوکیشن کا راستہ انہوں نے اپنایا، شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا میں وہ ضرور کامیاب ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوسرا کام کیا؟ اور یہ ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے کہ جس قوم میں آئے ایجوکیشن، وہ قوم کامیاب ہوئی ہے۔ اگر ایجوکیشن نہ ہو تو پھر نفرت، ٹرین میں چلے جائیں وہاں نفرت، ایئرپورٹ چلے جائیں وہاں نفرت۔ ابھی میں 2 روز پہلے اورنگ آباد اسٹیشن پہ تھا، شوچالے میں ٹوائلٹ باتھ روم میں جانا تھا، میرے پاس چھوٹا بیگ تھا تو میں نے اس کو کہا کہ آپ بیگ رکھ لیجئے۔ اس نے کہا کہ ہم آپ کا بیگ نہیں رکھیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں لے کے چلتا ہوں۔ لیکن میرے بعد ایک شخص آیا، اس نے ٹرالی بیگ دی تو ٹرالی بیگ اس کے رکھوا لیا۔ ہم نے کہا واہ، اینڈ دس از اے ڈسکریمنیشن۔ میں کچھ نہیں بولا، سمجھ گیا کہ نفرت ہے۔ اور تو یہی آپ کے لکھنؤ سے ہی جانا ہوا تھا گھر پچھلے مہینے، جماعت کے ساتھی جہاں وقت ہوتا ہے، جماعت کے کیا عموماً جو پابند صلات ہوتے ہیں ہمارے مسلم بھائی، وہ کوشش ان کی یہ رہتی ہے کہ نماز ادا کر لیں۔ کہیں پر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں، پاک جگہ دیکھ کر، سڑک ہو، کھیت ہو، کھلیان ہو، مارکیٹ ہو، شاپنگ مال ہو، روڈ ہو، کہیں پر بھی ہو، راستہ نہ ہو، پبلک پلیس نہ ہو جہاں پبلک کو دقت ہو، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ٹرین میں بھی نماز پڑھتے ہیں، آج سے نہیں، بہت پہلے سے پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ تو وہاں دیکھا ہم نے کہ تبلیغ کے ساتھی شاید واپس گھر جا رہے تھے، میں بھی اسی ٹرین میں تھا، تو نماز شاید مغرب کی نماز کے لیے انہوں نے جماعت بنانے کی کوشش کی، 2-3 آدمی مل کر۔ اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، فجر کی، مغرب کے
नमाज में सूरह फातिहा पढ़ने लगे जोर से, छोटी सूरत पढ़कर, तो उसमें 3-4 स्टूडेंट उसी कैबिन में थे, आकर के कहीं से साइड के लोअर बर्थ में, एसी के डब्बे में। तो उन्होंने देखा कि अच्छा ये नमाज पढ़ रहा है, ये लोग समझेंगे नहीं। मैं उनके लैंग्वेज और उनकी जुबान और उनकी बातें सुन रहा था, ये समझेंगे नहीं। उन्होंने कहा निकाल हनुमान चालीसा, तो फौरन गूगली पे डाल के गूगल पे हनुमान चालीसा निकाल, हनुमान चालीसा निकाल करके एक लड़का कहता पढ़ तू जोर से। वो लोग सूरह फातिहा पढ़ रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इन्होंने कहा कि हम भी पढ़ेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। कई जगह तो वीडियो वायरल हुआ, देखा आप लोगों ने। अब उन्होंने भी पढ़ना शुरू किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस हो लोक उजागर। एक लाइन पढ़ते थे वो जोर से, आगे लाइन नहीं पढ़ते, इसी को रिपीट कर रहे थे बार बार। 2-3 स्टूडेंट, छोटी उम्र के बच्चे, मेरे ख्याल से उन बच्चों की उम्र ज्यादा नहीं होगी, वोटर लिस्ट में भी शायद नाम होगा कि नहीं होगा, 17 साल 18 साल, उससे 1-2 बच्चे ज्यादा उम्र के थे। तो जब देखा वो हंस ज्यादा रहे थे, पढ़ रहे थे, एक ही लाइन पढ़ रहे थे। दूसरी तरफ से मेरी जहाँ मेरी सीट थी, हम वहाँ पहुँचे। मेरे सर पर टोपी नहीं थी, वैसे ही कुर्ते पजामा में थे। पहुँचे, उनके पास जाके बैठे। बैठने के बाद हमने कहा कि भाई क्या पढ़ रहे हो आप लोग? बोला हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। हमने कहा कि हनुमान चालीसा पुण्य प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे हो कि चिढ़ाने के लिए पढ़ रहे हो? इन्होंने कहा कि नहीं, ये लोग नमाज पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको भी याद आ गया, तो हमने कहा हम लोग भी पढ़ लेते हैं। ये लोग अपनी भक्ति कर रहे हैं तो हम लोग भी बजरंगबली को याद कर लेते हैं, थोड़ा पुण्य मिल जाएगा। हमने कहा कि ये पुण्य कमाने के लिए तुम नहीं पढ़ रहे, पूरा याद है हनुमान चालीसा? बोला हाँ बिल्कुल पढ़ रहे हैं, देख नहीं रहे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस हो लोक उजागर। 40 लाइन का ये हनुमान चालीसा, 40 लाइन। तो हमने कहा कि अच्छा। अब वो बेचारे जो थे नमाज पढ़ने वाले, वो अपनी नमाज पढ़ रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, एक कोने में, एक साइड में केबिन में पढ़ रहे हैं बोलो नमाज। हमने कहा कि ठीक है पढ़ो, आगे पढ़ो। तो वो लड़का मोबाइल अपने हाथ से लेके दूसरे साथी को देता, लिए तू ले, तू आगे पढ़। वो कहता है कि मुझे याद नहीं है। वो तीसरे को देता है, ले नहीं तू पढ़, मुझे याद नहीं है। वो भी कहता है मुझे याद नहीं, तुम ही पढ़ो। फिर वो लेकर पढ़ता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। हमने कहा मीनिंग क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, प्लीज टेल मी, बता दो। चलो मतलब क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हमने कहा ये तो पता ही होगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस हो लोक उजागर, इसका मतलब बता दो इस लाइन। बोला मौलाना हमें नहीं मालूम है, इससे आगे भी पढ़ना नहीं आता और हमें इसका मतलब भी नहीं मालूम है। हमने कहा फिर पढ़ क्यों रहे थे? तो बोला पढ़ रहे थे, ये लोग पढ़ रहे इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने कहा तो अभी नमाज का वक्त हुआ, पढ़ने लगे। आपको यकीनन अगर पुण्य कमाना होता तो खुद से आप पढ़ते, इनके नमाज से पहले पढ़ते या कभी भी पढ़ते। आपके यहाँ तो टाइम मुतय्यन नहीं होता। हनुमान चालीसा हर उस वक्त पर पढ़िए जब कोई भूतवा नजर आ जाए, भूत नजर आ जाए, जब किसी दुविधा में फंस जाओ, जब कभी गाड़ी पंचर हो जाए, कुछ हो जाए, तब पढ़ते हनुमान चालीसा। अभी आप कौन सी परेशानी में हैं? भले नमाज पढ़ते हैं ना, हम लोगों का दम घुटता है इसीलिए पढ़ रहे हैं। हमने कहा दम घुटता नहीं है, ये आपके दिमाग में आपका ब्रेन वॉश किया गया है ऐसा। तो बोला अच्छा मौलाना कोई बात नहीं, जाइए हम लोग पढ़ेंगे। हमने कहा नहीं, तुमको तुम्हारे शास्त्र से मोहब्बत नहीं है। I am a student of your Shastra and I know I remember by heart all your Hanuman Chalisa. I can explain in English language, in Hindi language, in Urdu language because I remember. यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म रही होंगे। हमने कहा लो देखो और सुनो। हमने पढ़ना शुरू किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, कंचन वरन वराज शुभेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। कैन आई एक्सप्लेन? अब वो मेरे मुंह को ऐसे देखने लगते, भारी बेइज्जती हो गई वहां पे उन लोगों।
ہم نے کہا کہ and I know the everything of your dharm shastra. Do you know about your religion? In which holy and authentic dharm shastra and do you believe? بتاؤ. اس کو تعجب اس بات سے تھا، اس بات پہ نہیں تھا کہ میں تھوڑا انگلش بول رہا تھا، وہ اس کو تعجب اس بات سے تھا کہ میرے ہنومان چالیسا کو پڑھ رہا ہے اتنی تیزی کے ساتھ، جتنی تیزی میں سی ایم صاحب نہیں پڑھ پاتے اتر پردیش کے اب کے، تیزی سے مولانا ہنومان چالیسا پڑھ رہے ہیں. ہم نے کہا کہ and do you remember the first mantra of your Srimad Bhagavad Gita? If you believe, if you love, if you trust in your Srimad Bhagavad Gita and Mahabharata, بتاؤ ذرا. ہم نے کہا کہ I explain every your a single Sanskrit word. I am a Maulvi Sahab and I remember the by heart all Quran Kareem, but I respect all authentic books. ساری کتابوں کی عزت کرنا ہمیں ہمارے علماء نے سکھایا اور ہمارے اکابر ہماری شریعت نے ہمیں بتایا. ہم تمہاری توہین اور تمہیں میں ذلیل نہیں کر رہے ہیں. یہ جو تمہارے دماغ میں جو نفرت کا کیڑا بھرا گیا ہے اس کو مارو، نہیں تو تم پڑھ نہیں پاؤ گے. تم جو اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو کہتے ہو، تمہارے اندر تو گن ہونا چاہیے، تمہارے اندر تو نفرت کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. Do you know what is Islam? Do you know our علماء کرام? Completely do you know my holy Granth قرآن کریم؟ کیا تم یقیناً بتاؤ قرآن کو جانتے ہو، ہمارے holy گرنتھ کو جانتے ہو؟ کچھ وقت کے لیے سناٹا چھا گیا وہاں پہ. وہ طالب علم بہت قریب ہو گئے. انہوں نے کہا کہ مولانا ہمارا ایک دوست ہے وہی اس طرح کی باتیں کرتا ہے، ورنہ ہم لوگ دھرم کے چکر میں نہیں پڑتے. ہم نے کہا نہیں پڑھیے، دھرم ضروری ہے، دھرم ضروری ہے. دھرم چھیترے کروچھیترے سمویتا یوتسوہ مامکا پانڈوا شیکم کروت سنجیا. جب شریمد بھگوت گیتا کا پہلا منتر دھرم سے شروع ہوا ہے تو دھرم کیوں نہیں؟ دھرم ضروری ہے، پڑھو. شریرین شمم ناشم سربمن یدی گچھتی. آدمی کا شریر ختم ہو جائے گا، دھرم اس کے ساتھ جائے گا قیامت تک. ٹو دا ڈے آف ججمنٹ تک اگر کوئی چیز کام آنے والی تو اس کا دھرم، اس کا کرم کام آنے والا. یو مسٹ ٹو نو اباؤٹ یور ریلیجن. جانو، سمجھو، خود فیصلہ کرو کہ کون سا دھرم غلط ہے یا دھرم کے اندر کون سی بات عمل کرنے لائق ہے اور کون سی بات عمل کرنے لائق نہیں. اپنے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی کے کہنے پر نہیں. پڑھو. یو مسٹ ٹو نو، یو مسٹ ٹو ایجوکیٹ یو اینڈ یور آل فرینڈس. تم بھی پڑھو اور اپنے دوستوں کو پڑھاؤ تو پتا چلے گا. اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ جب ایجوکیشن ہو، تعلیم ہو، تو نفرت بھی آپس میں پیدا اگر کوئی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں، تو بچے پھر بہت قریب ہو گئے. پھر انہوں نے عشاء میں یہ گڑبڑی نہیں کی، شاید چھپڑا میں جا کر اتر گئے تھے. بتائیے، برین واش کیا گیا اور وہ بول رہا کہ ہم کو ہمارے جو ہمارا بڑا ساتھی، ہمارا جو سینئر ہے مولانا، وہی ہم لوگوں کو کہتے کہ ارے ان مسلمانوں کو جہاں دیکھو نماز پڑھتے ہوئے وہاں پر ہنومان چالیسا شروع کر دو. ان مسلمانوں کو جہاں دیکھو قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کے خلاف میں گایتری منتر پڑھنا شروع کر دو، پریشان کرو. ہم نے کہا کہ بھئی گایتری منتر پریشان کرنے کے لیے نہیں پڑھا جاتا، ہنومان چالیسا مسلمانوں کو چڑھانے کے لیے نہیں پڑھا جاتا. یہ جانکاری سے، نالج سے، گیان کے وشے میں ہے. تو آپ گیان پراپت کرنے کے لیے پڑھیے تو آپ کو کبھی بھی کوئی آپتی نہ تو اسلام سے ہو سکتا ہے، نہ تو آپ کو اذان سے ہو سکتا، نہ تو آپ کو قرآن سے ہو سکتا. تو یہ یہودی ایجوکیشن، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا اقرا، پہلے پڑھو. ہمارے کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ اس دیش سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے میرے مسلم بھائیوں، اس دیش کے اندر مسلمانوں کی جو بری حالت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ مسلمان پڑھنے میں پیچھے، پڑھنے پر کوئی محنت نہیں ہے.
پڑھنے کے لیے ہم باضابطہ طور پر اپنے مائنڈ سیٹ نہیں کیے ہوئے، بس ایک سسٹم چلا رہا ہے، بچہ ہے 8 سال 9 سال کا، وہاں مدرسے میں ڈال دو، مکتب میں ڈال دو، بس ہو گیا۔ نہیں، مدرسہ مکتب ہماری بنیادی چیز ہے، ان مدرسوں کو ڈیولپ کرنا، ان مدرسوں کو آگے کرنا، ان کے اندر موڈیفائی کرنا، اچھی تنخواہ ہونا، باضابطہ مشن کے تحت پڑھنا پڑھانا۔ آپ دیکھ لیجئے 50 سال تک یہ کام کر کے اگر آپ کی تقدیر اس زمین پر نہ بدل جائے تو میرا نام بدل دینا، اگر میں مر کر قبر میں چلا جاؤں کوئی نظام ہوگا تو میرے قبر کھود کر بولنا اور کہنا کہ عبداللہ سالم تم نے کہا تھا کہ تعلیم کے میدان میں محنت کرنے سے ہماری تقدیر کے اندر جو ذلت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ہم عزت کی زندگی گزاریں گے۔ میں اس وقت آپ کے سوال کا جواب دوں گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ۔ سب سے زیادہ پیسہ کس قوم کے پاس؟ امت مسلمہ کے پاس۔ دنیا کی سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز پیٹرول کن کے پاس؟ مسلمانوں کے پاس۔ ڈیزل کے کھان کہاں؟ مسلمانوں کے پاس۔ سونے چاندی کے یہ کھان کہاں؟ مسلمانوں کے پاس۔ پیٹرول، ڈیزل، مٹی کا تیل، یہ سیال چیزیں جتنی بھی پیدا ہوتی، ان تمام چیزوں کا قابض کون؟ مسلمان بادشاہ۔ ساری مالداری ہونے کے باوجود آج یہ غلامی کرتے ہیں یہودیوں کے، آج یہ تلوے چاٹتے ہیں یہودیوں کے۔ کس وجہ سے؟ جہالت کی بنیاد پر بڑی بڑی بلڈنگ تو بنا لیتے، برج خلیفہ بنا لیا جاتا، لیکن ایجوکیشن میں اپنے بچوں کی تقدیر کو بدلنے کے لیے یہ تعلیمی مراکز قائم نہیں کر سکتے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی انگریز یہودی قائم کرتا، کیمبرج یونیورسٹی انگریز قائم کرتا، یہودی قائم کرتا، ہارورڈ یونیورسٹی انگریز قائم کرتا۔ یہ مسلم قوم نے کیا قائم کیا؟ برج خلیفہ بنایا۔ برج خلیفہ سے تقدیر بدلتی۔ ہائر اسٹڈیز، بڑی تعلیم حاصل کرنی ہو کہاں؟ کیمبرج جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ آکسفورڈ جائیں گے۔ کیوں جی؟ قطر کیوں نہیں جائیں گے؟ دبئی میں کیوں نہیں؟ عرب کنٹریز میں کیوں نہیں؟ عرب کنٹریز میں ان کی دفاع کے لیے ان کے پروفیشنل افواج بھی نہیں، فوج بھی نہیں، یہ اتنے عیش پرست بن گئے ہیں۔ سید شاہ فیصل رحمت اللہ علیہ جب سے گئے اس دنیا سے تب سے سوال آ چکا ہے ان عرب ممالک کے اوپر۔ صرف تیل کی سپلائی بند کر دینا بھی اسرائیل میں، ابھی ایسے ہاتھ جوڑ کر اسرائیل کہے گا کہ قطر اے عرب ہمیں معاف کر دیجئے۔ 1968 میں کیا تھا سید شاہ فیصل نے، اسرائیل نے جب ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی فلسطین کی دھرتی پر، قانونی بات بتا رہا، اس دیش میں رہ کر فلسطینیوں کی حمایت کرنا، ظالموں کو ظالم کہنا غیر قانونی نہیں ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں۔ ہم کو اگر کوئی کہے کہ مولانا آپ اس ملک میں رہ کر فلسطین کی یا اسرائیل کی مخالفت نہیں کر سکتے، اوپینین الگ الگ ہو سکتا، کوئی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے تو سمجھ لیجئے وہ دہشت گرد ہے، اور جو فلسطین کے ساتھ غزہ کے مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے سمجھ لیجئے کہ وہ امن پرست ہے، مظلوموں کی داد رسی کرنے والا۔ اور اگر آج تیل بند کر دیا جائے، سیال تیل صرف عرب اور امریکہ کو، تو گھٹنے کے بل معافی مانگے گا، سجدہ کرے گا۔ کیا ہے تاریخ کے اندر ایسا؟ 1967 اور 68 میں جب جنگ ہوئی تھی، جب غزہ کے اوپر توپ اور بموں کی بارش کی تھی اسی اسرائیل نے، تو اس وقت عرب نے صرف پیٹرول بند کر دیا تھا تو 3 دن کے اندر دماغ ٹھکانے آ گئے تھے۔ ان ملعون مغضوب علیہم
ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, ये बातिल लानहुल्लाहु अलैहिम अल्फ अल्फ मर्रात। इस कौम ने अमेरिका को आगे किया था कि सर जाइए अरब से कहिए कि हमारा तेल बंद ना करे वरना हमारी गाड़ी की रफ्तार रुक जाएगी। आज भी कर सकते हैं ना? अय्याशी करने वाले अरब हुक्मरानों, क्यों नहीं गजा का बॉर्डर खोला जाता? तीन तरफ से ये बॉर्डर है, सील है। ये बस्ती, ये तकरीबन इसके अंदर 40 किलोमीटर लंबा, 6 और 12 किलोमीटर चौड़ा, चारों तरफ से बंद कर दिया गया। एक तरफ से पानी है, दो तरफ से इसराइल का बॉर्डर और एक तरफ से मिस्र से मिलता है बॉर्डर। ये मोहम्मद सीसी कलमा पढ़ने वाला मुनाफिक उस बॉर्डर पर गजा के बच्चे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, वहां की औरतें अपनी जान बचाने के लिए जा रही है और मिस्र वालों से कहते हैं कि जरा बॉर्डर खोल दीजिए हमारी जान बच जाएगी। तो वो बॉर्डर नहीं खोला जा रहा। उसका कहना है कि तुम्हारा गजा में तुम्हारी जमीन है, तुम वहीं पर रहो, हम बॉर्डर नहीं खोलेंगे। क्या कहा था नबी ने मिस्र के जालिम हुक्मरानों? अल्लाह के नबी की हदीस याद नहीं है? अल मुस्लिम का जसदिन वाहिदिन, पूरी उम्मत मुस्लिमा एक जिस्म के मानिंद है। इन्नमल मुमिनून इख्वा, तुम्हें याद नहीं है? मिस्र में सिर्फ कुरान पढ़ते हो, समझते नहीं हो। जालिम कट्टर दिल हुक्मरानों, 10,000 बच्चों के चीथड़े उड़ा दिए गए। माँ है, माँ को मार दिया गया, लेकिन उसके पेट में हामिला हमल से जो बच्चा था 8 महीने का, वो बच्चा जिंदा है। आज डॉक्टर ने ऑपरेशन करके उस बच्चे को निकाल कर दिखाया। मासूम औरतें, कितनी मर्द दफन कर दिए गए। वहां के सदर का कहना है कि 10,000 तो मार दिए गए हैं जनाब, और मलबे में कितने दफन हैं हम अंदाजा नहीं लगा सकते। है किसी माए के लाल में ये कहने की जुर्रत है इसराइल तू टेररिस्ट है, अमेरिका तू टेररिस्ट है, तू दहशतगर्द है? मैं खुले लफ्जों में कहता हूं कि इसराइल तू कल भी दहशतगर्द था, आज भी दहशतगर्द है। मुस्लिम नहीं, अगर कोई भी मासूम इंसानों पर बम फोड़ेगा तो वह दहशतगर्द होगा, और दुनिया को दहशतगर्द कहने की ताकत नहीं है। क्यों? पूरी दुनिया पर मईशत का नशा अगर किसी ने सवार कर दिया है सबके ऊपर, तो वो यहूदी है, वो इसराइल है। इसीलिए अपने बाप को, अपने खुदा को नाराज करने की जुर्रत नहीं है। हमारे अरब कंट्रीज के मुस्लिम हुक्मरानों को 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं इंटायर वर्ल्ड, लेकिन मखालफत में सिर्फ वो 2 रुपए का ट्वीट नहीं चाहिए। आपका ट्वीट रखो अपने पास, नहीं चाहिए आपका पेपर वाला एहतजाज। जमीनी सतह पर आप क्या मदद करते हैं मजलूमों की? अरे अल्लाह के नबी का फरमान भी है, उनसुर अखाका जालिमन ओ मजलूमन, मजलूम की मदद करो और जालिम को जुल्म से रोक कर जालिम की मदद करो। मेरे भाइयों, तो ये यहूदी इतनी ताकतवर कैसे हो गए? एक तो एजुकेशन पर मेहनत किया, और एजुकेशन पर मेहनत करने का फरीजा किनका? मुसलमानों का। दूसरी चीज क्या है? एक वहां की राष्ट्रपति है, थी प्राइम मिनिस्टर, एक लेडी इसराइल की, उसका नाम था गोल्डा माहिरा, चौथे प्राइम मिनिस्टर। जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी तो सारा खजानों के सारे पैसे जमा किए और उसने कहा कि वेपन्स खरीदो, हथियार खरीदो। तो वहाँ के मीडिया वालों ने कहा कि वाई, लोग भूखे मरेंगे और आप हथियार खरीद रही? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आई फुल्ली कॉन्फिडेंट, मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब दूंगी, पहले वेपन्स खरीदो। जब खरीद कर जब जंग लड़ी गई, जब जंग होती है अरब कंट्री से 6 कंट्री से, इसराइल 6 कंट्री मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ, सीरिया, लेबनान और जॉर्डन और इजिप्ट, ये सबसे घिरा, मुस्लिम कंट्री से अरब कंट्री से घिरा हुआ है इसराइल। उन 6 से जब जंग होती है, जंग में सबको पानी पिला देता है इसराइल। तब उसके बाद गोल्डा माहिरा कहती, आओ मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देती हूँ। तुमने कहा था ना कि क्यों तुम पैसे
غریبوں کو نہیں دے رہے، یہاں جنتا کو نہیں دے رہے، تم کیوں خرید رہے ہتھیار؟ انہوں نے کہا کہ I used to study in a school، میں نے اسکول میں پڑھا تھا۔ کن کے بارے میں؟ About last prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد کے بارے میں پڑھا ہے، اور محمد جھوٹا نہیں ہے، ان کی سیرت جھوٹی نہیں ہے، وہ اتنا مہان ہے، اتنا مہان، جتنے بھی باتیں کہی گئی، واللہ شکلا ریب ہے استو گناہا پروشم دیپینتی پرگیا چکولم دم شروطن چپرا کرمش بہو بھاشتا چا دانم یتھا شکتی کرتگیتا چا۔ آج شکتی شالی والا نبی ہم نے پڑھا، ان کو کہا کیا پڑھا؟ کہا کہ نبی 23 سال میں انقلاب پیدا کر کے گئے، بالکل جاہل لڑنے والی قوم کے بیچ میں اپنا رعب و دبدبہ چھوڑ کر کے گئے، 1,24,000 ان کے ماننے والے فالوور تھے، کون سی طاقت تھی؟ تو انہوں نے اپنے حساب سے میننگ اور مطلب نکالا کہ محمد الرسول اللہ کا جب انتقال ہوا تو ان کے حجرے میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تلوار لٹک رہی تھی، اور میں نے کپڑوں کے بارے میں دیکھا تو کہیں پر بھی مکمل طور پر 2 جوڑی کپڑے کے بارے میں نہیں ملتا۔ محمد گئے اس دنیا سے تو 9 تلوار، اس سے پتا چلتا ہے کہ تلوار سے، ہتھیار سے رعب پیدا ہوتا ہے، انہوں نے یہ مانا نہیں۔ اسی لیے ہم نے نبی کی سیرت کو اپنا کر ہم نے یہ کام کیا، اور دیکھو ہم کامیاب بھی ہوئے، ہم 6 کنٹری کو ہم نے ہرایا۔ کون؟ ایک لیڈی یہودی دنیا میں کامیاب ہے آج، 38 تنظیمیں یہودی ہیں، 38 تنظیمیں یہودیوں کی۔ پڑھیے مفتی ابو لبابہ شاہ منصور کی کتاب، بینڈڈ کتاب ہے، بھارت میں نہیں ملے گی، جلدی میرے پاس PDF ہے، پڑھیے۔ 38 یہودیوں کی تنظیم ہے امریکہ میں جو اسرائیل کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرتی ہے، 38 تنظیمیں۔ ہمارے دیش میں کتنی تنظیمیں؟ زیادہ سے زیادہ بڑی 2-3 تنظیمیں، ایک جمعیت ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، اور بہار جھارکھنڈ میں امارت شریعہ ہے، اور چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں۔ 38 تنظیمیں، ایجوکیشن پر الگ محنت، معیشت پر الگ محنت، اور جناب ٹیکنالوجی میں الگ محنت، سوشل کام میں الگ محنت، ہر تنظیموں کی الگ الگ محنت ہوتی۔ لیکن ہمارے دیش میں کیا ہوتا، اور ان تنظیموں کے بیچ میں بھی کبھی کبھی ہم بٹ جاتے، یہودی تنظیموں کے بیچ میں کوئی انتشار نہیں، یہودی تنظیموں کے بیچ میں کوئی افتراق نہیں، سب مل کر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرتے۔ لیکن ہم مسلمان قوم آج اس دنیا کے اندر، بھارت کے اندر، پوری دنیا کے اندر الگ الگ لیول پر بٹے ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے قرآن کریم پر اعتراض کیا جاتا ہے تو صرف ایک لیٹر پیڈ پر جناب لکھ کر ہم اس کا وروध کر دیتے۔ بہت آسان ہو گیا وروध کرنا۔ ہمارے پاس افراد ہونے چاہیے، ہمارے پاس باضابطہ طور پر اگر کہیں پر کوئی غلط شوسا، اگر کہیں پر کوئی غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتا قرآن کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، تو فوراً میدان میں ہمارے انٹیلیجنٹ پرسن، ہمارے پڑھے لکھے نوجوان ہر فیلڈ میں ہونا چاہیے، تاکہ کھڑے ہو کر نظروں میں نظریں ملا کر جواب دے سکے دنیا کو کہ دنیا تو جھوٹی ہے، ہمارا قرآن سچا ہے۔ مثال کے طور پر یہی ہمارا قرآن لے لیجئے، اسی قرآن میں 24 آیتیں، جن 24 آیتوں کو نکالنے کے لیے باضابطہ سپریم کورٹ میں کئی PIL داخل کیا گیا۔ قرآن کریم کی 24 آیتوں پر ہمیں اعتراض ہے، ہم قرآن کی 24 آیتوں کو قرآن سے نکالنا چاہتے، وہ کہتے ہم پورے قرآن کو نہیں نکالنا چاہتے، ہم صرف 24 آیتوں پر ہمیں اعتراض ہے، ہم ان 24 آیتوں کو نکالنا چاہتے۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر کوئی آیت ایسی نہیں ہے، آیت تو دور کی بات جناب، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، آیت تو دور کی بات،
ایک لفظ بھی قرآن کریم کے اندر زائد نہیں ہے، ایک نقطہ بھی زائد نہیں ہے قرآن کریم کے اندر کہ جس کو نکالا جا سکے۔ لیکن باضابطہ سپریم کورٹ میں آج ریٹ پیٹیشن داخل کیا جاتا ہے، کل جا کر ان کے اوپر ہیئرنگ شروع ہو جائے گی۔ یہی ہوا تھا ہمارے مساجد کے تعلق سے، پہلے اپلیکیشن پہ اپلیکیشن ڈالتے ہیں، پھر چھان بین کی آدیش کیا جاتا ہے۔ ایسے ہونے چاہیے ہمارے بیچ میں۔ اگر کوئی قرآن کے اوپر اعتراض کرے، ہماری شریعت پر کوئی اعتراض کرے تو ان کو سمجھا سکے۔ میں دو چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا، ایک تو شریعت کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ہمارے بھارت کے اندر جو یکساں سول کوڈ لایا گیا، ہمارے علماء کرام میں بہت سے علماء کرام نے آگے بڑھ کر 2-3 قدم آگے بڑھ کر سمجھایا ہے، گورنمنٹ کو بھی سمجھایا ہے، اور بھارت کے اندر جن کے دماغ میں پھوسا بھرا ہوا ہے اسلامک شریعت کو لے کر، ان کو بھی سمجھایا ہے کہ قرآن کریم کے احکام میں کہیں پر کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ لیکن پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کے قرآن کریم میں جو آیتیں ہیں ان کو کیا کرو گے، اسی لیے ہم 24 آیتوں کو نکالنا چاہتے۔ تم نکال دو قرآن سے 24 آیت، اس کے بعد تم چاہے پورے قرآن کو یاد کرو، پڑھو، کچھ بھی کرو، ہم کچھ نہیں کہتے۔ کیا ایک مسلمان ایک آیت کو قرآن کریم سے نکلوانا گوارا کر سکتا ہے؟ پہلی بات تو کون سی آیت ہے بتاؤ؟ وہ کہتے ہیں دیکھیے آپ کے قرآن میں کیا ہے، آپ کے قرآن میں ہے کلو فکلوا مما غنمتم، لوٹو اور کھاؤ۔ ہندو بھائیوں کے مال لوٹو اور کھاؤ آپ کے قرآن میں۔ واہ بھائی واہ، بڑا اچھا ترجمہ کر رہے بی ایچ پی کے ساتھی۔ ہم نے جو پڑھا تھا عربی دوم سوم میں فکلو امر ہے، امر کا مطلب آرڈر، دس از آرڈر، کھاؤ، ٹھیک ہے، اس کا تو صحیح ترجمہ کر رہے۔ مما غنمتم، لوٹو کس کا ترجمہ کر رہے؟ لوٹو، یہ بھی آرڈر ہے۔ مما غنمتم لوٹو ہے ہی نہیں، فعل ماضی ہے۔ پہلے بات تو یہی غلط، گرامیٹیکلی گرامر کے اعتبار سے یہ سینٹینس، یہ جملہ غلط۔ فکلوا مما غنمتم، لوٹو اور کھاؤ۔ ہمارے جتنے بھی پروہت بھائی ہیں ہندوستان کے اندر، وہ لوگ بھی اس پر زور نہیں دیتے، اور ہم میں بھی بہت کم لوگ ہیں ایسے جو ان کی کتابوں سے سمجھا سکیں ان کو۔ اب یہاں ضرورت پڑتی ہے منتر پڑھنے کی۔ مجھے منتر پڑھنے کا شوق نہیں ہے، منتر وہی پڑھتا ہوں جس کی ضرورت ہوتی ہے اغیار کو سمجھانے کی۔ مثال کے طور پر فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، آپ اس کا لاکھ ترجمہ کر لیجئے، اس کا مطلب ہے غنیمت کا مال جو تم کو میدان کارزار میں حاصل ہوا ہے، جو تم نے جنگ میں پراپت کیا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ کلچر تھا، دو بادشاہ لڑتے تھے، ایک جیتتا تھا دوسرا ہارتا تھا، ہارے ہوئے بادشاہ کے ٹوٹل پراپرٹی پر قبضہ کر لیا جاتا تھا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، اسی کا ترجمہ۔ آپ کو کہے گا کہ نہیں، we don't agree، ہم نہیں ایگری کر سکتے because this is قرآن، یہ آپ کا قرآن۔ تو کیا کہو گے اس وقت میں؟ اس وقت میں میرا جہاں تک مطالعہ، میں کہتا ہوں نہیں سمجھ میں آتا قرآن، اٹھائیے اتھروید، رگ وید، یجروید، سام وید، اتھروید باضابطہ پڑھ کر انالائز کر کے ہم نے کہا اٹھائیے، یہ منتر ایسے موجود ہے، ستیم وبھاجنی تم توریت رشتہ۔ کیا ترجمہ اس کا؟ اس کا ترجمہ یہ ہے شترو کو مارو اور اس کے دولت پر قبضہ کر کے آپس میں بانٹ لو۔ ہم نے کہا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ کا یہی ترجمہ۔ قرآن نہیں مانتے اتھروید تو مانو، نہیں مانو گے تو پروہت نہیں، سچے سناتن دھرمی نہیں۔ اچھا یہی ترجمہ جی، توم توریت، توم مطلب تم، اہم مطلب میں۔ ہمارے اس دیش کے، ہمارے اس اسٹیٹ کے سی ایم صاحب جب پہلی مرتبہ شاید سانسد بنے تھے تو انہوں نے جو شپت لیا تھا، کون سا لفظ استعمال کیا تھا؟ سنسکرت میں شپت لیا تھا، اہم یوگی، آگے پورا نام لیا تھا، اہم مطلب میں۔ جیسے سنسکرت میں اہم منے میں ہے، ایسے سنسکرت میں توم منے تم ہے، تو یہاں پر لفظ تم لایا، توم تور
ذریہ، مار دو تم گردن، ترشتہا ستیم وبھاجنی، وبھاجن اسی سے ہے بٹوارا، جو پروڈکٹ بچ جائے، جو چیزیں بچ جائیں، اپنے شترو کو مارو، مارنے کے بعد آپس میں بانٹ لو۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ کا جو ترجمہ، وہی ترجمہ تُبَمْ تُورِيَ تَرُشَّتَهَا، چاہے اس کو سر نیچے کرنا پڑے، پیر اوپر اس کو اٹھانا پڑے، ماننا پڑے گا، کیوں؟ اب تو اتھروید کے بعد آ گئی، اس کو تو بلا ہی نہیں سکتے۔ چلو جی دوسری لو آیت، جی ہم کو نہیں چاہیے، دوسری آیت پر آپتی ہے، کیا دوسری آیت پر آپتی ہے؟ دوسری آیت یہ ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، آپ کے قرآن میں ہے کہ تیار رہو ہتھیار سے، گھوڑے سے، تیر سے، تفنگ سے، اپنے دشمن کے لیے تیار رہو۔ اچھا جی، اس پر اعتراض ہے آپ کو، اس لیے سپریم کورٹ چلے گئے؟ ارے ہمارے علماء سے سمجھتے، عبداللہ سالم کے پاس آ جاتے، میں تو ایک طالب علم ہوں، میں ہی سمجھا دیتا بڑھیا سے آپ کو اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب صاف صاف لفظوں میں ہے، اوا برہما شو جہی ردرو گریبا اشریت پشاچا، سامنے دشمن ہو تو اس دشمن سے بچنے کے لیے، اپنی دفاع کے لیے کچھ آلات تیار رکھنا چاہیے۔ یہی قرآن میں کہا گیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، ہم نے کہا وہ چھوڑو، ہمارے پرائم منسٹر جی خود وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ایران سے فائٹر جیٹ لائے پچھلے سال پہلے، کتنا 8 لے کر آئے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، فائٹر جیٹ کیوں لا رہے، ایٹم بم کیوں بنا رہے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جب اس پر پرائم منسٹر صاحب عمل کر رہا ہے تو پھر اس آیت پر آپ کو اعتراض کا کیا حق؟ آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ آیت صرف مسلم ہندوؤں کے لیے نہیں، بھارت کے ہمارے ہندوستان کے ہندو بھائیوں، وی ایچ پی کے ساتھیوں، آر ایس ایس کے نوجوانوں، قرآن کریم کی کوئی آیت پرٹیکولر آپ کے لیے نہیں، کسی ہندو کے لیے نہیں، بلکہ تمام جہان کے انسانوں کے لیے، پوری دنیا کے قانون کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے لیے۔ وہ اور کہتے ہیں نہیں مولانا صاحب، آپ کے قرآن میں اور بھی ایک جگہ ہم نے دیکھا ہے، آپ کے قرآن میں ہے فَاقْتُلُوا المشرکین، ہندو کو مارو۔ ہم نے کہا یہ بھی غلط ہے، فَاقْتُلُوا المشرکین، اس کا ترجمہ ہی غلط ہے، اس کو سمجھنا ہے تو پیچھے سے پڑھو، مکمل پڑھو تب سمجھ میں آئے گا۔ ہم نے کہا چلو یہ نہیں سمجھتے تو اپنی گرنتھ اٹھاؤ، شریمد بھگوت گیتا 5واں وید، 5ویں وید میں کہا گیا دھرم چھیترے کروچھیترے سمویتا یوتسوہا مامکا پانڈوا چیکم کروت سنجیہ کتستوا کشملیدم وشمے سمپستتم اناریہ جشتم کیرتی کرم جناہا ہرتے شترو ہرتے دور پلیم، شترو ہرتے دور پلیم۔ اے ارجن، دل کو مضبوط کر، بازو کو مضبوط کر، اور آ میدان میں اور دریودھن کے سر کو اڑا دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کرشن جی کہہ رہے ہیں کہ لڑو، کاٹو اپنے شترو کو۔ ہم نے کہا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ سے یہی مراد ہے جو شریمد بھگوت گیتا میں کہا گیا ہے۔ اچھا یہ ساری باتیں جی آپ کو غلط فہمی آپ ہمارے قرآن سے نہیں ہے، آپ کے دل و دماغ میں جو بھوسا بھرا گیا ہے، اس دیش کے اندر نفرت پرست، نفرت کے سوداگر ان لوگوں کے دل و دماغ سے ٹرانسفر ہو کر آپ کے دماغ میں یہ وائرس آتا ہے۔ نوجوانوں، بھارت کے اندر ہندو بھائیوں، پڑھو اپنے گرنتھوں کو، انشاءاللہ مجھے قوی امید ہے جب آپ اپنے گرنتھ کو پڑھو گے تو ہمارا نبی بھی آپ کو ملیچ بھاشا کرتا تین بیت بہت کے پران مکھا لنک چدی شکاہینا شمشدو شادی شدو شگا، اونچی آواز میں بھی نظر آئیں گے ہمارے نبی، اذان کی صورت میں آپ کی کتاب میں نظر آئیں گے ہمارے نبی، داڑھی لے کر آپ کی کتاب میں دکھیں گے ہمارے نبی مختون۔ آج بولتے ہیں نا پارلیمنٹ میں بھی ایک ایم پی صاحب کیا بولے؟ ابے کٹوا، کٹوا کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ ختنہ کیا ہوا ہوتا ہے مسلمانوں کا،
اس کھال کو کاٹتے ہیں اسی لیے بولتے ہیں کٹوا، اس کو غلط معنی میں لے لیتے، حالانکہ کٹوا یعنی ختنہ کیا ہوا، اور انتم اوتار کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ بھی ختنہ کیے ہوئے ہوں گے، وہ بھی کٹوا ہوں گے۔ پھر انتم اوتار کے بارے میں پھر کیا کہیں گے؟ انتم اوتار کا بھی ختنہ کیا ہوا ہوگا۔ ملے لنک چھدی، لنک چھدا ہوا، لنک مطلب شرنگا، چھدا کا مطلب کٹا ہوا ہونا۔ لنک چھدی شکاہنا شمشرودھاری سدوشکا اچلاپی سروبھکشی بھوشیتی جنومم بنا کولم چ پشپشتے شام بکشیا متامم مسرنے وسنسکارا کوشیری بھوشیتی تسمان مسربنتو ہی جاتو درم دوشکا اتی پشچاد درمچ بھوشیتی میا کورتا انسونتا ستپتر ما مہے میکا واچیتشٹو اشرو مگونا تری ویشنو اگن دشابی شہشتریر ویشوان رہا اشٹو گناہ پروشم دیپینتی پرگیا چکولم چ دم شروتن چ پراکرمش بہو بھاشتا چا دانم یتھا شکتی کرتگیتا چا۔ صاف صاف لفظوں میں انتم مہارشی کی اچھی باتیں بیان کی گئی ہے، اچھی باتیں بیان کی گئی ہے، لیکن اپنی اپنی کرسیاں اور اپنی اپنی باطل طاقت کو بچانے کے لیے جو من میں آتا وہی بکتے چلے جاتے۔ اتنا خوبصورت پیغام ان کی کتابوں میں موجود، کہتے ہیں کہ نہیں آپ کے دھرم کے اندر کمی ہے، ہم اس کو بدلنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ کے دھرم کے اندر حق نہیں ملتا، اسی لیے ہم یکساں سول کوڈ لا رہے ہیں؟ کیا مسلمانوں، ہمارے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے تو پڑھنے کے زمانے میں ہی پڑھا ہے، یاد کیا ہے، اسٹیج پر معزز ہستیاں موجود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے صاف لفظوں میں کہا ہے نا، لڑکی ہے تو آدھا حصہ، لڑکا ہے تو فل حصہ پورا۔ اللہ نے ڈائریکٹ کہا، انڈائریکٹ نہیں۔ حضرت جبرائیل کو کہا جاؤ قرآن کی شکل میں نازل کرو۔ محمد رسول اللہ کی حدیث بھی نہیں بلکہ قرآن کریم کی آیت پہلے، حدیث ہو تو چلیے بھائی یہ خبر متواتر ہے کہ نہیں ہے، خبر مشہور ہے کہ نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، یہ معلق ہے، یہ مرسل ہے، بہت سارے چرچا اور باتیں ہو سکتی، لیکن قرآن کی آیت لا شک لا ریب، اللہ نے قرآن میں کہا کہ عورت ہے، لڑکی ہے تو آدھا حصہ وراثت کے مال میں، لڑکا ہے تو ایک حصہ۔ جب یکساں سول کوڈ آتا، اگر بنتا، نافذ ہوتا، امپلیمنٹ ہوتا، تو یہ کہا جاتا کہ لڑکی کا بھی حصہ پورا، لڑکے کا بھی حصہ پورا۔ لڑکے کا جب پورا ہے تو لڑکی کا بھی پورا ہونا چاہیے۔ تو قرآن میں تو ہے لڑکی کا آدھا دو، لڑکے کو پورا دو۔ اب بظاہر تو دکھنے میں ایسا لگ رہا ہے نا، ہم لوگ کنفیوز ہیں کہ ارے ہاں یہ تو قرآن تو ظلم کر رہا ہے، بیٹی ہے تو بیٹی پر اتیاچار، ظلم قرآن میں ہے بظاہر، لیکن نہیں۔ حکمت کیا ہے؟ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ فرماتا ہے، ہمارے مفسرین بتاتے ہیں، اللہ کی قرآن کریم کی اس آیت کے منشا کو علماء، فقہاء اور صحابہ کرام نے جو سمجھا ہے اس نظریے سے بتاتے ہیں کہ عورت کو آدھا حصہ اس لیے اللہ نے دیا، عورت کے اوپر کوئی خرچہ نہیں ہے، کسی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جب یہ لڑکی اپنے گھر میں رہتی ہے تو باپ کے ذمے، اور جب شادی ہو گئی تو شوہر کے ذمے، یعنی اس لڑکی پر کوئی ٹینشن نہیں، نہ مال سے کوئی سامان لانا، بازار سے کوئی سامان لانا، نہ دوا لانا، نہ خرید و فروخت کرنا، کچھ نہیں۔ جو لڑکا ہوتا ہے اس پر ذمہ داری ہوتی ہے، اس پر ذمہ داری ہوتی ہے، اس کی جب شادی ہوتی ہے تو بیوی آتی ہے، بیوی کا نان نفقہ، بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچوں کے اخراجات، گھر اپنا نہیں ہے تو گھر بنانے کا پورا ٹینشن اس کے سر پر، بیچارے پر کوئی کیس ہو جائے تو قید خانے میں جائے گا کون؟ مرد جائے گا۔ چاروں طرف کے اخراجات کی ذمہ داری لڑکے پر ہے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ بھئی اس لڑکے کو پورا ملنا چاہیے، اور لڑکی پر کوئی خرچ کی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی نام نفقہ کسی کا نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ اس کو 50% دو۔ یہ حکمت ہے، اللہ کے فیصلے، اللہ کے حکم کی حکمت یہ ہے۔ میڈیا والوں نہیں سمجھتے آپ، ہماری نہیں سمجھ سکتے، شاید قرآن کریم کی احکام کو، ان کی حکمتوں کو آپ جان نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ آپ یا یکساں سول کوڈ، ہم مسلمان سب سے زیادہ وروध کیوں کرتے ہیں یکساں سول کوڈ کے؟ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ 15 مسائل کو ہمارا ٹچ کیا گیا ہے۔
ہمارے مسلمانوں کے شرعی مسائل میں 15 مسئلے ایسے ہیں جن کو یکساں سول کوڈ اگر آتا ہے ان 15 مسئلوں کو ٹچ کیا جاتا ہے، ان کے اندر تبدیلی ہوتی۔ ایک مسئلہ کیا ہے؟ ایک مسئلہ شادی کا۔ شادی ہم لوگوں میں کتنی شادی ہے؟ 4 شادی ہے۔ ایک مسلم مرد 4 شادی کر سکتا ہے، کر سکنا الگ ہے، کرنا انواری ہے، یہ الگ ہے۔ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں میڈیا والے؟ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور یہ جو بیٹھے ہیں کرسی پر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں 4 شادی ضروری ہے۔ 4 شادی ضروری نہیں، ایک ہی ضروری ہے۔ ایک سمجھتی نہیں ہے، 4 کہاں سے سنبھالیں گے بیچارے مسلمان؟ پورے بھارت کے اندر سروے کرا لیجیے، زیادہ سے زیادہ آپ کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں اگر 2 شادی والوں کی کاؤنٹنگ کرائیں گے، آپ پرسنٹیج نکالیں گے تو میرے خیال سے 10 سے 15% بھی نہیں نکلے گا۔ 3 شادی والا تو آپ کو میرے خیال سے 5% ملے گا، 4 شادی والا تو شاید 2.5% مل جائے۔ یہ آپشن ہے۔ اللہ نے کہا قرآن میں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 شادی کرو، 3 شادی کرو، 4 شادی کرو۔ اب اگر کسی کی بیوی کو ٹی بی ہے، مولک بیماری ہے، وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی، تو کیا کہیں گے آپ؟ اسلام کہتا ہے اس مرد سے کہ بھئی اب تم گھبراؤ مت، تم دوسری شادی اب کر سکتے ہو، یا پہلی بیوی 5 ہے، پہلی بیوی 5 ہے، پہلی سے اولاد نہیں ہے، تو وہ آدمی کیا کرے گا؟ اسلام کہتا گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم دوسری شادی کر لو۔ اتنی آسانی عیاشی کے لیے نہیں ہے 4 شادی، بلکہ ضرورت کے لیے ہے شادی۔ عورت کو حق دینے چلے، 42 سال سے احمد آباد میں پرائم منسٹر صاحب کی محترمہ بیٹھی ہے، ان کو تو ساتھ نہیں رکھ پائے اور چلے گئے جناب لاٹھی ڈنڈا اٹھا کر یکساں سول کوڈ لانے کے ہم عورتوں کے حق حقوق دیں گے۔ عورتوں کا حق دینا، عورتوں کا درد سمجھنا ہے تو عورت کے ساتھ اٹیچمنٹ رہو، عورت کے ساتھ ایک زندگی، ازدواجی زندگی بناؤ۔ ایک صاحب کو تو عورت ہی نہیں ہے، ایک صاحب کی تو شادی ہی نہیں ہوئی ہے، ایک صاحب کیا میرے خیال سے 10 ایسے گزرے ہیں موجودہ وقت میں اقتدار میں جتنے بھی لوگ ہیں، اس جماعت کے 10 ایسے بڑے لیڈر ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی ہے، عورت سے ان کا ازدواجی رشتہ ان کا کبھی چھٹا ہی نہیں۔ جوڑو تب پتا چلے گا کہ عورت کا کیا حق حقوق ہے، عورت کو کیسے سمان دیا جاتا۔ اسلام نے عورت کو جو سمان دیا وہ کسی نے آج تک سمان نہیں دیا۔ اٹھاؤ یہی یہودی جس کو بولتے ہو، یہودی دھرم کے اندر عورت کے تعلق سے ایسا ہے کہ اگر یہودی دھرم میں شادی ہو جائے، عورت کی عورت کے دانت بھی اگر اوپر ہو، آنکھ چھوٹی بڑی ہو، عورت کے بدن سے اگر کوئی اسمیل آئے تو یہودی دھرم میں اتنی آسانی ہے، اگر اس عورت کے بالمقابل کوئی دوسری عورت دکھ جائے، پرائی عورت، تو اس عورت کو صرف یہ کہہ دے کہ میں تجھے ڈیورس دیتا، میں تجھے طلاق دیتا، اور وہ دوسری عورت سے نکاح کر سکتا۔ یہودی میں اتنی آسانی، اور کرسچن میں کیا؟ ایک مرتبہ عورت سے نکاح ہو جائے to the day of death، مرتے دم تک وہ اسی عورت کے ساتھ رہے گا، چاہے لڑائی ہو، مار ہو، سر پھٹپل ہو، جنگ ہو، کچھ بھی ہو، زندگی دونوں کی نہ بنتی ہو تو وہ اس عورت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک میں افراط ہے، ایک میں تفریط ہے، ایک میں آسانی ہے، آسانی نہیں زیادتی ہے، تو ایک میں بندش ہے، ایک میں کٹ بندن ہے جس کو توڑ نہیں سکتے۔ اسلام کہتا ہے کہ ایسا نہیں، اگر کسی نے غلطی سے، کسی کی غلطی سے نہیں بلکہ مرضی سے شادی ہوئی لیکن رشتہ آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا، تو قرآن کہتا ہے، شریعت کہتی ہے، اسلام کا پرسنل لا کہتا دونوں کی مرضی سے اور دونوں کی رضامندی سے وہ لوگ اپنے اپنے راستے الگ کر سکتے ہیں، وہ لوگ اپنی مرضی سے اپنا راستہ الگ چن سکتے ہیں۔ یہ نظام ہے کہیں پر؟ ان پڑھ گوار منتریوں لاؤ پیش کرو۔ میں خود کہوں گا کہ اسلام کی شریعت کے اندر جو عورتوں کے تعلق سے حقوق بیان کیے گئے وہ ظلم کے اوپر نردھارت ہے۔ I am a scholar of Islam not۔ دنیا کے اندر کون سا مذہب ایسا ہے جس کے عقائد کو میں نے نہ پڑھے ہو، جس کے پرسنل لا کو میں نے نہ پڑھے ہو؟ میں ببانگ دوحل کہہ
اسلامک شریعت سے بہتر سسٹم دنیا کے اندر کسی بھی اور دھرم کے اندر نہیں ہے۔ عورت کا خصوصاً جو کردار اور جو کیریکٹر اور ان کی جو گڈنیس کو اللہ نے بیان کیا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورت کو جو حق حقوق مرد کے ہیں وہی حق حقوق عورت کے ہیں، تھوڑا سا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ایک آدھ درجہ مرد کا زیادہ ہے، کیونکہ اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ خواہ عورت کے تعلق سے کہ نہیں دیے جاتے، یکساں سول کوڈ لاؤ، یکساں سول کوڈ لانے سے اور سارا ٹارگٹ مسلم پرسنل لا، سارا ٹارگٹ مسلم پرسنل لا پر۔ چار شادی کیوں ہے جی؟ عورت کو آدھا حصہ کیوں ملتا ہے جی؟ اس پر نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے دیش میں کتنا کرپشن ہے، ہمارے دیش میں کتنی ظلم و زیادتی ہے، عورتیں کتنی تباہی بنی بیٹھی ہیں، عورتیں اپنے ایمان کا کتنا سودا کر چکی ہیں، وہ سب چیزیں نہیں دیکھتے۔ ان کا سروے کیجئے، ان کا رپورٹ پیش کیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جیونی کو صرف 5 سال کے لیے بھارت کے پرائم منسٹر صاحب، I request you kindly only for 5 years، اگر آپ کا اور وقت ہے لمبا، آئیے اور بھارت کے اندر نبی کی سیرت کو، کردار کو، کیریکٹر کو نافذ کر کے دیکھیے۔ اگر ہر طرف خوشحالی نہ ہو، اگر ہر طرف بہتر نظام نہ ہو، ہر سیکٹر کے اندر ایمانداری نہ ہو، تو اسی دھرتی پر میں بھی بسوں گا۔ 5 سال کے بعد میری زندگی رہے گی تو میری زبان اگر غلط ہو جائے، اگر سسٹم غلط دشا میں چلا جائے نبی کی سیرت کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد، تو میری زبان کو کینچیوں سے کاٹ دیجئے گا کہ عبداللہ سالم تم جھوٹ بولتے تھے۔ اتنا بہتر نظام پیش کرنے والا آج تک کہیں پر کوئی آیا ہی نہیں۔ ارے دنیا کا سب سے مہان بدھیمان یہودی، وہ یہودی جب ہمارے نبی کو کاپی کرتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے ویگیانک جب ہمارے نبی کے ایک ایک فعل کو کاپی کرتے ہیں جناب، اور کاپی کر کے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تیز رفتار سواری بنائی گئی نبی کی براق کو دیکھ کر، نبی کی براق کو دیکھ کر آج اسرائیل تمتما رہا ہے، نبی کی صفوں کو دیکھ کر، اتحاد کو دیکھ کر کہ نہیں، ہم اگر کامیاب ہو سکتے ہیں دنیا کے اندر تو ہم محمد کے صفوں میں جو اتحاد ہے اس اتحاد کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ہم دنیا پر حکومت کریں گے۔ کون؟ یہودی۔ آج دنیا کا ملعون قوم بھی کامیاب ہے تو ہمارے نبی کی سیرت کو اپنا کر کامیاب ہے۔ تو آپ اس دیش میں جب نبی کی کردار اور کیریکٹر کی لباس کی بات کریں گے، بعض جگہوں پر ان کو امپلیمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور سسٹم ٹھیک ہوگا، مظلوموں کو ان کا حق ملے گا اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، وقت چونکہ بہت تیزی سے جا رہا ہے اور مجھے جانا بھی ہے، بڑا لمبا سفر کرنا ہے، کسی کو گجرات جانا ہے تو کسی کو سلی گوڑی باغ ڈوگرا جانا، ایک ایک نہیں 2 جگہ پر فلائٹ ہے، کسی کا ٹرین ہے، اور اس پروگرام میں کل تک پہنچنا ضروری۔ لیکن اتنی بات ضرور کہوں گا کہ کم سے کم اس وقت ہم لوگ بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں، تو ایسے نازک دور میں کچھ نہیں کر سکتے تو فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آپ دعا کریں اور دعا کیجئے ان لوگوں کے لیے، اللہ ان کو ہدایت دے جن کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، جو صحیح استعمال کر کے ان مظلوموں کی مدد کر سکتے۔ غزہ ایک اوپن جیل بنا دیا گیا ہے، ہمیشہ سے ظلم ہوتا چلا آ رہا ہے وہاں پر، لیکن ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں۔ اسرائیل غلطی پر ہے تب بھی امریکہ کھڑا ہو جاتا ہے فوراً کہ اسرائیل I am with you، میں تمہارے ساتھ۔ فلسطین حق پر ہے، پوری دنیا مانتی ہے، 145 کنٹریز نے ایگری کے اس بات پر کہ فلسطین حق پر ہے، ان کے ساتھ یہ عرب کنٹری کے بعد مسلم کنٹریز ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ آخر کون سا
رشتہ. اسی لیے اب صرف ایک امید ہے کہ اللہ وہ بیت المقدس جہاں ہمارے نبی نے انبیاء کی امامت کی 1968 سے لے کر ان مغضوب علیہم کے نگرانی میں ہے، وہ مسجد اقصی جہاں سے براق آسمان کے طرف گیا، وہ مسجد اقصی جس کی طرف 18 مہینے تک صحابہ کرام نے رک کر کے نماز پڑھی، آج وہاں پر اذان ڈھنگ سے نہیں دی جاتی، نماز ادا کرنے پر مکمل طور پر آزادی نہیں ہے. اے اللہ، جب تو طیر نبابیل کے ذریعے سے ابرہا کا خاتمہ کر سکتا ہے، کیا ابرہا کے ظلم سے زیادہ بڑھ کر اس اسرائیل کے ظالموں کا ظلم نہیں ہے؟ ضرور ہے، لیکن اے مسلمانوں دعا کرو. اس وقت تو عبد المطلب تھے جن کا آستھا اللہ کی ذات پر مضبوط تھا. ابرہا نے کہا کہ عبد المطلب، کیا تو نے اپنے اونٹ کے لیے تو گزارش کی کہ میرا اونٹ دے دو، اس اونٹ کا مالک میں ہوں، لیکن کعبۃ اللہ کو بچانے کے لیے کوئی گزارش نہیں کر رہے ہو، آخر کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا اے ابرہا، اونٹ کا مالک میں ہوں، اس لیے میں نے گزارش کی، اس گھر کا مالک وہ اللہ ہے، وہ بچائے گا. اے اللہ، جب تو ابرہا کو طیر نبابیل کے ذریعے برباد کر سکتا ہے تو مسجد اقصی کی بھی حفاظت کر لے. اے اللہ، تو جنگ بدر میں صحابہ کی فوجوں کے ساتھ فرشتوں کو بھیج سکتا ہے تو غزہ کے اندر جو معصوم بچوں کی چیخ ہے، معصوم بچوں کے جسم کے چیتھڑے ہیں، اے اللہ وہ آپ کو آواز دیتے ہیں، بچوں کے معصوم بچوں کی چیخ آپ کو پکارتی ہے، کم سے کم فرشتوں کے جھنڈ کو بھیج دے. ایسا کوئی نظام بنا دے کہ پورے ملک اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کی توفیق دے. اور ایسی خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل کے اندر خود یہودی قوم کے اندر ایسی آواز اٹھ رہی ہے کہ نہیں، جو غزہ اور فلسطین پر ہو رہا ہے وہ ظلم ہو رہا ہے، ہم لوگ کچھ نہیں تو دعا کریں ان لوگوں کے لیے. وقت بہت ہو گیا ہے اور اپنی نبی کی سیرت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور حق کو حق کہنے، ظالم کو ظالم کہنے کی جرأت اپنے سینوں کے اندر پیدا کرو اور زبان کے اندر استقامت پیدا کرو. انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی مدد شامل حال ہوگی. مل جل کر رہیں اور امن کے ساتھ رہیں، سکون کے ساتھ رہیں، اتحاد کے ساتھ رہیں، اتفاق کے ساتھ رہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج نہیں تو کل ضرور کامیابی ملے گی. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ نسیم بھائی کا، پوری ٹیم کا، پورے گاؤں والوں کا اور آپ سب حضرات کا اس وقت تک یہاں پر بیٹھے ہیں. بہت بہت شکریہ. لمبا سفر ہے، 6 بجے کی فلائٹ ہے، 5:10 پر ایئرپورٹ میں انٹر کرنا ضروری ہے، نہیں تو کل کا پروگرام نہیں ہو پائے گا. اسی لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سفر کو بھی آسان فرمائے. اور ایک خاص دعا کیجئے، بہت بڑے عالم دین کے فرزند، بہت بڑے عالم دین مولانا پی ایم مزمل صاحب، ابھی پرسوں ایک ساتھ ہم لوگ پروگرام میں تھے، وہ پروگرام کر کے کھانا کھا کے گاڑی میں بیٹھ کر حیدرآباد جا رہے تھے اور ہم وہیں پر رک گئے. ہم نے کہا بھی کہ رک جائیے، رات ہے، صبح کو نکلیے گا. انہوں نے کہا کہ مولانا جا کے سبق پڑھانا ہے مدرسے میں. حیدرآباد کے قریب جا کر ڈرائیور کو شاید اونگ یا نیند کا کچھ وہ ہوا، گاڑی سپیڈ پہ تھی، فارچونر گاڑی تھی، بڑی گاڑی تھی، شاید وہاں کسی صاحب نے ان کو دی تھی کہ آپ اس گاڑی سے جائیے. وہ گاڑی اتنا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا، اتنا خطرناک کہ سامنے ایک صاحب بیٹھے تھے جو مولانا کے ساتھ رہتے تھے، ان کا آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گیا، وہیں پر انتقال کر گئے. پیچھے مولانا لیٹے ہوئے تھے تو مولانا کی گھٹنے میں اور گردن میں چوٹ آئی ہے، اور بھی 2-3 بچے تھے ان کو بھی چوٹیں آئی ہے. سب حیدرآباد ہاسپٹل میں ہیں، ان کے لیے شفا کی دعا کیجیے. اور جن لوگوں نے بھی دعا کے لیے درخواست اور پرچے لکھے ہیں ان سب کے لیے دعا کی گزارش کیجیے کہ اللہ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کے جائز مقاصد میں بھرپور کامیابی دے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم. اچھا پردھان صاحب جی، یہ کیا ہے؟
اچھا سارے جتنے بھی بیمار سب کے دعا کر دیجئے بھائی چلیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اے اللہ ہمارے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری تمام لغزشوں کو کوتاہیوں کو درگزر فرما اے اللہ بہت خوبصورت پروگرام سجایا گیا ہے یا اللہ اس پروگرام میں جو بھی کمی کوتاہی ہوئی ہے ان کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما یا اللہ اس پروگرام کے کرنے میں جن جن لوگوں نے تعاون پیش کیا ہے جس اعتبار سے بھی ان سب کی خدمت کو تعاون کو قبول فرما ہماری اس محفل کو اس مجلس کو حشر کے میدان میں ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا اے اللہ دور سے لوگ چل کر آئے ہیں گاڑیوں پر بیٹھ کر آئے ہیں یا اللہ ان کے آنے کو قبول فرما اے اللہ ان کے سفر کو قبول فرما اے اللہ ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں یا اللہ ان کو بھی جو باتیں کہی گئی اس پر 100% عمل کی توفیق عطا فرما خصوصاً نوجوانوں کے اندر تبدیلی کی توفیق عطا فرما اے اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما وہاں کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرما اے اللہ اسرائیل کو ہدایت کی توفیق دے ہدایت اس کی مقدر میں نہیں ہے تو ہمارے اس دھرتی کو ایسے ظالموں سے پاک و صاف فرما مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما ہمارے مدارس اور مکاتب کی حفاظت فرما علماء اکرام کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے ان کے جائز مقاصد میں بھرپور کامیابی عطا فرما اے اللہ جو لوگ بیمار ان کو شفا عطا فرما جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ اس جلسے کی برکت سے اس گاؤں کے اندر خوشحالی پیدا فرما دین کی فضا کو عام فرما علاقے کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرما جائز اغراض و مقاصد میں بھرپور کامیابی عطا فرما ہمارے آگے سفر کے صعوبت اور پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہماری باتوں ہماری اس محفل اور اس جلسے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل میں قبول منظور فرما صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین